ارے ماں جی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے ایک بوڑھی عورت کو سڑک کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر یہ سوال کیا۔ کرنا کیا ہے بیٹا؟ میں کتنی دیر سے سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سڑک کنارے کھڑی ایک بوڑھی ضعیف عمر سیدھا عورت نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ بیٹا، کوئی بھی گاڑی والا رکتا نہیں کہ میں بوڑھی عورت سڑک پار کر لوں۔ میں نے کہا اچھا ماں جی، چلے میں آپ کو سڑک پار کرواتا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ میں نے کہا ماں جی، یہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر بیگ مجھے دے دیں اور میرے ساتھ چلے۔ جب وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلنے لگی تو میں نے کہا کہ ماں جی، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کیوں کسی بڑے کو ساتھ میں نہیں لیا تاکہ وہ آپ کا سہارا بن سکے؟ میرا بس اتنی بات کرنا تھا کہ وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا، جہاں سے میں سڑک پار کر رہی ہوں تم نے دیکھا کہ سامنے جیل کا دروازہ ہے؟ میں اس جیل میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ کسی سے جھگڑا کرنے کے جرم میں یہاں 4 سال کی جیل کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں جی، آپ کی عمر سے تو نہیں لگتا کہ وہ بچہ کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ وہ تو بڑا ہوگا، اس کی شادی بھی ہو چکی ہوگی یا اس کے بچے بھی ہوں گے اور وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہوں گے۔ کہنے لگی، ہاں بیٹا، تمہاری کچھ باتیں تو سچ ہیں لیکن سب سچ نہیں ہے۔ واقعی وہ بڑا ہے، اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، لیکن بچے بڑے نہیں ہیں۔ اور پھر ہم بوڑھے لوگ بھی تو ایسے ہی ہیں کہ میں اپنی بہو کو یہاں آنے نہیں دیتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جیل کا ماحول کیسا ہے، باہر ماحول کیسا ہے، باہر کے لوگ کیسے ہیں۔ میں سب زمانے کو جانتی ہوں، اسی لیے اپنے بیٹے کی عزت کی خاطر، اپنی بہو کی عزت کے لیے میں اسے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ میں نے کہا، ماں جی، کیا آپ کے بیٹے پر جو کیس ہے، جو الزام ہے، وہ جھوٹا تھا؟ کہنے لگے، نہیں بیٹا، الزام بھی سچا تھا، کیس بھی سچا تھا، لیکن پھر بھی میرا بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کوئی ذمہ داری نبھانے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کی ماں اس کی پیچھے ذمہ داری سنبھال سکتی ہے یا نہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، ان کی عمریں، سب دیکھنا چاہیے تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت یہ باتیں کر رہی تھی تو وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی۔ میں اسے خدا حافظ کہنے سے پہلے جب اس کے شاپر بیگ اس کو دینے لگا تو میری نظر شاپر بیگ پر پڑی تو اس میں شہد، چینی، صابن اور سوئیاں بھی تھیں۔ میں نے کہا، ماں جی، یہ سب کیا ہے؟ آپ کی حالت سے تو لگتا ہے کہ آپ خود کتنے دن سے نہائی نہیں، آپ نے کپڑے نہیں بدلے، آپ کے پاس کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے جوتے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے بال جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹے کے لیے یہ سب چیزیں جیل میں پہنچا رہی ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا، میرے کپڑوں کا، میرے جوتوں کا، میرے نہانے کا، یہ سب دیکھنا میرے بیٹے کی ذمہ داری تھی جو اس نے پوری نہیں کی، لیکن اس کا سب دیکھنا میری ذمہ داری ہے جو میں پوری کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، ماں جی، لیکن آپ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، آپ یہ سب کیسے کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی، بیٹا، ایک بوڑھی عورت کیا کر سکتی ہے؟ بھیک مانگ کر اس کے بچوں کو بھی کھانا کھلا رہی ہوں، اس کی بیوی کو بھی کھلا رہی ہوں، اور اس کے لیے یہاں جیل میں بھی یہ سب چیزیں لا رہی ہوں۔ کیا کروں؟ ماں جو ہوئی،
حالانکہ اس کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ میں کہیں کام کر لیتی ہوں، کچھ نہ کچھ گھر میں آئے گا تو ہمارے گھر کا چولہا بھی چلے گا، لیکن میں نے کہا اپنی بہو کو باہر نکلنے نہیں دیا کہ جوان لڑکی ہے اور زمانہ ٹھیک نہیں، لیکن مجھے اپنے بیٹے سے یہی گلہ ہے کہ اس نے یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ چلو بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ تو ٹھوکریں شاید میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھیں، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ وہ بوڑھی ماں یہ سب کہہ کر تو چلی گئی، لیکن میں کتنے دن تک یہ سوچتا رہا کہ کاش ہم لوگ جب کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں ایک بار اپنے ارد گرد اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی طرف بھی دیکھ لینا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اس کام سے ہمارے عزیزوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی، اور تکلیف بھی ایسی کہ جس کا کوئی مداوع نہ ہو سکے۔ کاش، اے کاش کہ ہم سوچتے